الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنی ضروری ہے، اور وہ اسباب جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے یہ کتنی ضروری ہے، اور ان کو اپنانا کتنا ضروری ہے، اسی کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے۔ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی تعداد میں آتی ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور بعض اوقات پریشانی کے دن بھی آتے ہیں، ایام آتے ہیں، تو پھر ہر ایک تو نہیں، تو اس صورت میں پھر بعض اوقات کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طرح طرح کے کلمات جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کئی نادان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مصائب، آلام، آفات و بلیات کے آنے پر معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بہت ہی خسارے میں ہیں، بہت ہی نقصان میں ہیں، اور ایسے لوگوں کے حوالے سے، یعنی جو اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے حوالے سے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں الاعتراض الحق موت الدین۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ دین کی موت ہے، اور فرماتے ہیں وموت التوحید، توحید کی موت ہے، وموت التوکل، اور یہ توکل کی موت ہے، یعنی اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ دین کی موت، توحید کی موت، توکل کی موت۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، بظاہر پیارے بھائیوں، بظاہر اس دنیا میں اگرچہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن پھر بھی اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا فلسفہ یہ اللہ کی ذات پر چھوڑیں۔ جب آپ صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ کام صحیح کر رہے ہیں، بظاہر نقصان بھی آ رہا ہو تو اللہ کی رضا پر چھوڑیں۔ قرآن پاک اگر پڑھ کے دیکھیں تو وہ کریم رب، محبوب ترین رب عز و جل کیا فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرماتا ہے قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں تو ناپسند ہو، پسند نہیں ہے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، فرمایا حقیقت میں کیا ہوتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حقیقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم تو محبوب رکھتے ہو، بڑی محبوب ہو، پیاری ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو وہ تمہارے لیے بری۔ بڑا جامع آگے کلام فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتنی کمال کی آیا مقدس ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چھوٹے، ہمارا دماغ چھوٹا، ہماری سوچنے کی کیپیسٹی چھوٹی، وہ مالک شہنشاہ ہے جس نے اتنا بڑا وجود دیا، اتنی نعمتیں دی، وہ ہمارے بارے میں بہتر ہی سوچتا ہے، وہ ہمارے بارے میں جس چیز میں بھلائی ہے، اچھائی ہے، بہتری ہے وہی سوچتا ہے، وہی کرتا ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ کی رضا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، بالکل جائز ہے، دعا مانگنا جائز ہے، مانگ سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اولیاء کرام کا اپنا نرالا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم دعا تو اللہ سے یہ کر رہے ہو کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، حالانکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو۔ اب آپ نے جب یہ فرمایا تو وہاں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے عرض کی کہ بندے کا اللہ سے راضی ہو جانا اس کا معنی کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے راضی ہو جانا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں نعمت ملے تو تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، مسرت کا اظہار کرتے ہو، اسی طرح جب بندہ مصیبت کے ملنے پر بھی خوشی کا اظہار کرے، مسرت کا اظہار کرے، تو یہ ہے ایسا شخص کہ یہ اللہ سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی، یعنی مصیبت آ گئی ہے تو اب بھی اس کو یوں ہی ویلکم کرنا چاہیے کہ جیسے آپ خوشی کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا نا کہ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا آپ کا مقام تھا، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ علماء نے، اولیاء کرام نے لکھا ہے، صوفیاء نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے کہ آپ کو لوگوں نے مسکراتا ہنستا نہیں کبھی دیکھا، یعنی ہر وقت فکر آخرت میں مصروف رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، قبر کی یاد، آخرت کی یاد، اللہ کے ذکر میں مشغول۔ اور آپ کا بیٹا تھا حضرت علی بن فضیل، اور یہ آپ کا بیٹا بھی بڑا نیک تھا۔ اب ہوا کیا، اور یہ جو علی بن فضیل تھا یہ اتنے نیک تھے آپ کے شہزادے کہ سورۃ الزلزال جب یہ پڑھتے نا تو قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے پوری مکمل نہ کر پاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ تو ایسے آپ کے شہزادے کے خوف خدا کا عالم یہ تھا، اتنے نیک سیرت نیک صورت تھے۔ تو اب جوانی کی عمر تھی، اور اسی عمر میں حضرت علی بن فضیل بن عیاض کے شہزادے فوت ہو گئے۔ اب کسی نے جا کے خبر دے دی کہ حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب واویلا کرنے کی بجائے، رونا دھونا، اس کی بجائے کچھ بھی آپ نے نہیں، دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو خبر دینے والا جیسے ہی آپ کے پاس آیا نا، اس نے خبر دی کہ حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، علی بن فضیل، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ حاضرین موجود تھے تو انہوں نے پوچھا حضور عجیب بات ہے، نوجوان بیٹا آپ کا فوت ہو گیا ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں، حالانکہ پہلے آپ کو مسکراتا نہیں دیکھا جاتا، اپنی عبادات غور و فکر میں مصروف ہوتے۔ تو آپ نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا مسکرایا اس لیے ہوں کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، یعنی میرا رب اگر راضی ہے کہ میرا بیٹا جوانی میں ہی فوت ہو جائے تو اس کی رضا کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں ابھی بھی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں اور قائم ہوں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، پاکیزہ ہستیاں، کیسا کیسا عقیدہ، کیسا کیسا مضبوط اللہ کی ذات پہ توکل۔ تین چیزیں، تین کام ایسے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، جد صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا یا ابا سعید ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ، اے ابو سعید جس نے ان تین چیزوں کا اقرار کیا، جو ان تین چیزوں کا اقرار کرے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین متین ہونے پر راضی ہوا، وبی محمد الرسول، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تین چیزیں ان کا جس نے اقرار کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب ایک اور روایت آتی ہے جس میں وجبت کے الفاظ ہیں، وجبت لہ الجنہ، کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، یعنی جس بندے نے ان تین چیزوں کا اقرار کیا۔ باقاعدہ حدیث میں یہ جو دعا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن اماما، یہ دعا جو پڑھنا ہے اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، الفاظ بھی مختلف روایتوں میں مختلف آتے ہیں، اس کے اوپر بھی بشارتیں جو صبح و شام یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، بڑی کمال کی ایک بات مجھے یاد آئی، میں نے پڑھی، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے پیارے کلیم، اللہ کی بارگاہ سے کوئی ایسا عمل ہمیں پوچھ کر ارشاد فرمائیں کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس کے کرنے سے، جس کو بجا لانے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے کلیم ان کو فرما دیں کہ جب تک یہ مجھ سے راضی رہیں گے میں ان سے راضی ہوں، یعنی جب تم مجھ سے راضی رہو گے میں تم سے راضی ہوں۔ تو ہر حال میں، یعنی غربت آ گئی تو غربت کون سا اتنا برا کام ہے یا بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر معاذ اللہ عجیب و غریب اور کفریہ جملے کہے جائیں۔ وہ مالک بہتر جانتا ہے، کسی کے مقدر میں اگر اس نے غریبی لکھی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے میرے بندے کے بارے میں، امیری درست ہے، میرا بندہ غربت میں زندگی گزارے یا میرا بندہ امیری میں زندگی گزارے، اور جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہنا، تھوڑا ہے رزق، زیادہ ہے رزق، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اس پہ راضی رہنا یہ بھی فضیلت ہے۔ حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام، فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، اسلام کی دولت سے اللہ نے معلومات فرمایا۔ اور پھر وَكَانَ رِزْقًا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کو بقدر کفایت رزق بھی دیا گیا، وَرَضِيَ بِهِ، اب کیا ہے جی کہ وہ اس پہ راضی ہے، اپنے رب سے گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، راضی ہے۔ میرے رب نے مجھے بقدر کفایت رزق عطا فرمایا، میں راضی ہوں، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، میں راضی ہوں۔ تو جب یہ چیزیں اس میں پائی جائیں گی، ایک مسلمان میں پائی جائیں گی، ایک عاشق رسول میں پائی جائیں گی، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبی لمن ہدی للاسلام، خوشخبری ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی۔ وکان رزقہ کفافا، اور بقدر کفایت اس کو رزق عطا فرمائے، اور رضی بھی، اور اس کے اوپر وہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے بات، قوت القلوب کے حوالے سے پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت
میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ پر عطا فرمائے گا، جس طرح پرندے کے پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے، تو فرمایا اللہ ان کو پر عطا فرمائے گا، اور وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے حساب دے لیا؟ وہ کہیں گے لا نہیں۔ کیا تم نے پل صراط کو دیکھا، پل صراط سے گزرے؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر فرشتے سوال کریں گے کہ تم کس کی امت سے ہو؟ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام کہیں گے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ تو پھر قسم دے کر ارشاد فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ انعام اللہ نے تمہیں کس کی بدولت عطا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرے غلام جن کو اللہ پر عطا فرمائے گا اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ پتہ کیا کہیں گے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، تنہائی میں بھی۔ آج کل بعض اوقات دیکھیں ہمارا حال کہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اور آپ بھی بڑے نیک سیرت نیک صورت نظر آتے ہوں، لیکن تنہائی آج کل بالخصوص جیسے موبائل کا دورہ ہے، اور اس نے آئے دن سوشل میڈیا دیکھیں کیسے خرافات کو پیدا کیا ہوا ہے، اس نے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کیا کہیں گے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، بچتے تھے۔ ایک کام یہ، اور دوسرا کام کیا یہ کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر بھی راضی تھے، راضی رہتے تھے۔ جسے بات میں آتا ہے کہ اس کے بعد فرشتے کہیں گے ہاں اسی کی بدولت اللہ نے تمہیں یہ درجہ، یہ مقام، یہ بدلہ نصیب فرمایا۔ اب اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ کتنی بڑی عظیم ترین نیکی ہے، اور کل بروز قیامت جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اپنے رب سے راضی رہیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ جو بھی حال ہے نا وہ رب ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی ہے نا بہتر ہی ہے، جس حال میں بھی رکھے بہتر ہی ہے۔ حضرت حکیم لقمان یہ وہ شخصیت ہے، دیکھیں کہ جن کی گفتگو اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ وہ جملے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، ان کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اور ان کے نام پر پوری قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ لقمان۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے، تو فرمایا بیٹا تمہارے معاملات میں اگر حالت تمہاری بہتر ہو، کوئی معاملہ بہتر آ جائے تو اس کو یوں سمجھنا یہ میرے حق میں بہتر ہے، اگر کوئی برا ہو جائے تو اس کو بھی سمجھنا، برا آ جائے تو اس کو بھی سمجھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ کے شہزادے عرض کرنے لگے کہ بابا جان سمجھ نہیں آئی کہ اگر معاملہ کوئی برا ہو تو وہ بھی بہتر ہے، اچھا ہو تو وہ بھی بہتر ہے۔ اچھے کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ بہتر ہے، لیکن برے کی؟ بہرحال اس وقت اللہ کے نبی کسی شہر میں بستی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت حکیم لقمان ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، لیکن اکثر علماء، کثیر جماعت علماء کی جو ہے وہ اس بات کے اوپر اتفاق کرتی ہے یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، بڑے نیک سیرت نیک صورت تھے، وقت کے مفتی بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ تو اب آپ اپنے بیٹے کو وصیت فرمایا، تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان یہ معاملہ کہ اگر معاملہ برا ہو تو وہ بھی بہتر ہے،
میرے حق میں، اگر اچھا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، اچھے کی تو سمجھ آ گئی، برے کی نہیں سمجھ ہے۔ تو اس وقت کسی بھی بستی میں، شہر میں، یہ اللہ کے نبی تشریف فرماتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے نصیحت لیتے ہیں۔ جانور اپنے لیے سواری شروع کر دی، چلتے 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 تھک گئے، سواریاں تھک گئی، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، شدید گرمی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سواریاں چھوڑ دی، پیدل چلنا شروع کر دیا، پھر بھی تھک گئے، کھانا پانی تو ختم ہو چکا تھا۔ اب اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک دل کو سہارا ملا کہ شاید کوئی بستی قریب آ گئی ہے، آبادی آ رہی ہے، کوئی شخص مل جائے گا کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ اتنی دیر تھی کہ وہ دھواں تو ختم ہو گیا کہ ایک نوک دار ہڈی آپ کے بیٹے کے پاؤں میں لگی، نیچے تلوے میں لگی اور اوپر سے نکل آئی، آر پار ہو گئی۔ اب آپ کا بیٹا بھی ہوش ہو گیا۔ بہرحال آپ نے وہ جیسے تیسے ہوا، ہڈی نکالی، پٹی کی، آپ کے بیٹے کو ہوش آیا۔ تو بیٹے نے عرض کی کہ بابا جان دیکھیں ہم کیسی حالت میں ہیں کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سواری کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنی شدید گرمی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر معاملہ کوئی برا ہو تو وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تھوڑی دیر تھی کہ دور سے آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ شخص دور سے آپ کو نظر آیا، تو آپ نے سوچا کہ کوئی شخص آ رہا ہے قریب تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو بہرحال کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا، نظر آنا بند ہو گیا، اور ایک غیبی ندا آئی، انت لقمان، انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں لقمان۔ تو انہوں نے کہا کیا تم لقمان، حکیم لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں لوگ تو مجھے یوں ہی کہتے ہیں حکیم لقمان۔ تو وہ جو غیبی ندا آئی، انہوں نے پوچھا کہ ابھی ابھی تمہارے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ اچھا، تو جب تم جبریل ہو تو تمہیں تو پھر بہتر پتا ہے، تم تو جانتے ہو کہ میرے بیٹے نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پھر حضرت جبریل امین نے وہ غیبی ندا میں جو ندا آئی اور آپ نے پوچھا آپ کون ہیں، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں، تو انہوں نے سارا معاملہ بتایا کہ آپ جس بستی کی طرف، جس راستے کی طرف سے جا رہے ہیں، اس راستے میں ایک شہر ہے ایسا کہ اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو میرے عذاب میں مبتلا کر دو۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ اور آپ کا بیٹا، آپ دونوں بھی آ رہے ہیں۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو روک دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول فرمایا اور آپ کے بیٹے کو ہڈی چبھی، جس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا اور آپ شہر میں پہنچ جاتے تو آپ بھی اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تب آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا میں نے کیا کہا تھا کہ جو بھی معاملہ ہمارے حق میں ہو، برا ہو یا اچھا ہو، وہ بہتر ہے، تو اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا اللہ چاہتا ہے، اللہ کا حبیب چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح کب، کس دن اور کس مہینے میں ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک صفر کے مہینے میں ہوا،
اور ہجری کے حوالے سے دو طرح کے قول میں نے پڑھے، ایک یہ کہ دوسری ہجری میں اور ایک یہ کہ پہلی ہجری میں۔ اور دن کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل الایامی والشہور، تو اس کتاب میں لکھا ہے آپ نے کہ آپ کے نکاح کا جو دن ہے، جس دن آپ کا نکاح ہوا تھا، اس دن جمعہ کا دن تھا اور مہینہ صفر المظفر کا تھا، اور ہجری کے حوالے سے بھی میں عرض کر چکا